لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ 40 سے 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر سامنے رکھے ہوئے کھانے کو آپ سوچ سمجھ کے کھایا کریں۔ ہر چمچ آپ کی صحت کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ کیا چیز کھانی ہے یا کیا چیز نہیں کھانی ہے۔ آئیں آپ کو چند سبزیوں کے بارے میں بتائیں جو کہ آپ کو کھانی ہی چاہیے۔ نمبر 1 چیز وہ یہ ہے کہ چقندر کا نام آپ نے سنا ہوگا، کھایا بھی ہوگا۔ سلاد کی پلیٹ میں ہی آپ نے اکثر اوقات چقندر کو دیکھا ہوگا، اور اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے چقندر میں خون بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی، اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جوں جوں ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ہماری خون کی رگیں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، ایسی موومنٹ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے مسل انجرڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ پانی کے پائپ کی طرح جیسا کہ نیا پائپ پانی کا نرم ہوتا ہے، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے یہ پائپ اکڑتا جاتا ہے، سخت ہوتا جاتا ہے، اس میں کچرا بھی جمع ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے جسم میں دل کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاؤں تک زیادہ دفعہ خون نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب خون کا پریشر کم ہو جاتا ہے، رگیں جو ہے وہ مختلف مادوں سے بھر جاتی ہیں تو خون پاؤں تک نہیں پہنچتا۔ تازہ خون نہ پہنچنے کی وجہ سے ہمیں ٹانگیں بھاری محسوس ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاؤں ہمارے سوج رہے ہیں، سن ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اکثر اوقات یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑھاپے ہے، لیکن یہ بڑھاپے کی وجہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات جو چقندر کی ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر ایسے نائٹریٹس رکھے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ اسے کھاتے ہیں تو اسے نائٹرک ایسڈ میں بدل دیتا ہے۔ یہ نائٹرک ایسڈ آپ کی رگوں کو ریلیکس کرتا ہے، نرم کرتا ہے۔ جیسے یہ سمجھیں کہ سالوں پرانا پانی کا پائپ جو سخت اور اکڑ چکا ہے، وہ بالکل نئے پائپ کی طرح جیسے اس کا ربر نرم ہوتا ہے ایسے ہو جائے۔ یہ ہے نائٹرک آکسائڈ کا کام ہمارے جسم میں۔ تو چقندر آپ کو ضرور کھانی چاہیے، اور اس کا چاہیں تو آپ اس کا جوس بھی بنا کے پی سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی، بلکہ آپ کا دماغ بھی ٹھیک طریقے سے کام کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں نمبر 2 پہ، چقندر کے بعد آپ کو کون سی چیز کھانی چاہیے۔ ناظرین، شکرقندی تو آپ نے دیکھی ہوگی، جو کہ آلو کی طرح لگتی ہے، اور بعض لوگ تو اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے آلو ہی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں سڑکوں میں آپ پہ دیکھا ہوگا، سڑکوں کے کنارے بوائل شدہ شکرقندی جو ہے وہ بک رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں سکتے کہ کیا یہ کس کام کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ آلو اور شکرقندی بیسیکلی ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، تو آئیں بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں جو بزرگوں کی اموات ہوتی ہیں، جو کہ 70-80 سال کے ہوتے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک سے کم مرتے ہیں، اور جب وہ گرتے ہیں تو گرنے کے بعد ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ان کو گہری چوٹ لگ جاتی ہے، اور وہ گرنے سے ان میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ان بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بوڑھے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ انہوں نے کچھ ایسی سڑکیں یا ایسے ٹوٹے ہوئے راستے ہوتے ہیں کہ اس پہ بیلنس کیسا کرنا ہے۔ بیسیکلی ہمارا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہوتا ہے۔ تو شکرقندی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے اس سسٹم کو بہتر کر دیتے ہیں، جو ہمارا بلڈ کا فلو ہوتا ہے اس کو وہ بہتر کرتے جاتے ہیں، اور ہم کیا ہے کہ بہتر ہوتے ہوتے ہمارے خون کے بہاؤ ہونے کی وجہ سے ہم ایکٹیو ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کہ پانی پائپوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر پانی کی رفتار چلنے کی تیز ہو اور پائپ بھی کھلا ہوا ہو تو وہ پانی فریش رہتا ہے، اگر وہ رک کے جائے تو یہی ہوتا ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے جسم کو کنٹرول کرتی ہیں، اور ان میں جو کمی ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ٹھیک طریقے سے کرتی ہیں۔ تو آپ شکرقندی کا بھی استعمال زیادہ رکھیں۔ اب ناظرین، ایک اور چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ، جو اب تیسری چیز ہے، وہ ہے سبز میں سرسوں کا ساگ، جو کہ
عام سردیوں میں بہت کھایا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا بیسک فائدہ ہے کیا۔ ناظرین، بزرگوں میں کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ہماری ہڈیوں میں جانوں کی بجائے وہ رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیلشیم جب رگوں میں جمتا ہے تو رگیں ہمارے پتھر کی طرح سخت ہوتی جاتی ہیں اور خون کا بہاؤ اس سے بھی کمزور ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ اس سے ٹانگیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، جو ساگ ہوتا ہے سرسوں کا، یہ بہت سارے وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ وٹامن ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ٹریفک پولیس کا کام ہوتا ہے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کیلشیم کو پکڑ کر رگوں سے نکالتا ہے اور ہڈیوں کے اندر بھیج دیتا ہے تاکہ ہڈیاں ہماری سے مضبوط ہو جائیں اور رگیں ہماری نرم ہو جائیں۔ اب یہ 3 سبزیاں آپ نے دیکھی کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دماغ، یہ جو تینوں سبزیاں ہیں ہمارے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی پروسیسنگ سپیڈ کو بھی یہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کیمیکل ریئیکشن ہے جو ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب دماغ سست ہوتا جاتا ہے، ریئیکشن کام ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بزرگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان کھانوں کی جن سے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے، اور ان کو سوچ سمجھ کے کھائیے اگر آپ کی عمر 50 سے زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مکئی کی روٹی بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں اور مکئی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ ہماری صحت کو بہت زیادہ ٹھیک کر دے گی، لیکن اس میں اومیگا 6 جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اومیگا 6 جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو سکون کے لیے اومیگا 3 چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ اومیگا 6، اور اومیگا 3 جو ہے وہ ہمیں مچھلی یا اخروٹ وغیرہ میں ملتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے اومیگا 6 جو ہے وہ جسم میں سوجن پیدا کر دیتا ہے جب ہماری ایکٹیویٹی سست ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اگر اومیگا 6 زیادہ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں وغیرہ رگیں سوجنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ خاموش آگ کی طرح ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور جوڑوں کے درد بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مکئی اگر آپ کی ایج 50-60 سے زیادہ ہو چکی ہے تو یہ آپ کو مشکل کر سکتی ہے آپ کے چلنے پھرنے اور ایکٹیویٹی میں۔ تو اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک بار یا تھوڑا سا کھا رہے ہیں تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہے، لیکن مکئی کو اپنی زندگی سے کم کر دیجئے تاکہ آپ کے جسم میں سوجن کم ہو جائے۔ تو آپ مچھلی کی مقدار زیادہ کر دیجئے جس میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کل ہمارے ہاں پیکڈ جو پروسیس فوڈز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ڈبوں میں بند فوڈز ہوتی ہیں، ان کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے اسپیشلی بزرگوں کے لیے جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہیں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ناظرین ان کو پریزرو کرنے کے لیے، یعنی ان کی زندگی بڑھانے کے لیے ان میں بہت سارے کیمیکلز شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کیمیکلز جب پکنے کے بعد کھانے کے بعد ہمارے جسم میں جاتے ہیں، جن میں زیادہ نمک وغیرہ جو سوڈیم ہوتا ہے وہ بچانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے، جسم میں پانی کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں ان کے ٹخنوں میں جو سوجن آ جاتی ہے وہ بیسیکلی زیادہ نمک کی وجہ سے ہوتی ہے، اور رگوں پر بھی اس کا دباؤ پڑتا ہے، اور آکسیجن جب ٹانگوں میں زیادہ نہیں پہنچ پاتی تو ٹانگیں اس سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم تازہ ٹماٹر، تازہ سبزیاں استعمال کریں، ہمارے پاکستان میں تو ناظرین اس چیز کی کمی نہیں ہے، ہر گلی محلے میں تازہ سبزیاں ملتی ہیں۔ یہ تو یورپ امریکہ جیسے ممالک ہوتے ہیں جہاں پر بڑی مشکل سے دور جانا پڑتا ہے تازہ سبزی کے لیے، تو لوگ اپنے گھروں میں جو پروسیس فوڈ جو ہوتی ہیں بند وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ لوگ اسے استعمال بالکل نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ سنیے ناظرین، ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ جو سبز پتے ہیں جو کہ سلاد میں استعمال ہوتے ہیں وہ کھا لیے جائیں تو شاید اس سے آپ کی صحت بنے گی، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان سبز پتوں میں 95% صرف پانی ہوتا ہے جو کہ جسم کو کسی بھی قسم کے کوئی وٹامنز وغیرہ پرووائڈ نہیں کرتا، اس لیے ان سے کوشش کریں، اجتناب کریں۔ اس لیے آپ سے یہ کہا ہے کہ
اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبز پتوں والی سبزیاں ہی کھائیں تو جیسے پالک ہے، چقندر ہے، اور جو آپ کو باقی چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ کھا لیں تو یہ آپ کے جسم کو وٹامن دیں گی، میگنیشیم آپ کو ملے گا، اور ان چیزوں کے بغیر آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ بھربھری سی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میتھی ہو گیا، ساگ ہو گیا، طاقت ان میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ سلاد کے پتوں میں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ جیسے شکرکندی ہے یا آپ کو چقندر کا بتایا ہے، اس کا استعمال بڑھا دیں سلاد کی جگہ پر بھی۔ اگر آپ کھانے کم کھا رہے ہیں تو اس لیے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی رگیں بھی پھول رہی ہیں، کچھ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں وہ سبزیاں کھائیں جن میں زیادہ طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔